استطاع الیہ سبیلا، صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، صاحب استطاعت حج کرے، لیکن اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، او ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا۔ نوجوانوں نوٹ کرو، حکم ہوتا ہے نماز پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزے رکھو، اللہ روزے نہیں رکھتا، زکوٰۃ دو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا، حج کرو، اللہ حج نہیں کرتا۔ لیکن جب مصطفیٰ پہ درود شریف پیش کرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیارے نبی پہ درود پیش کرتے ہیں۔ او ایمان والو تم بھی درود پیش کرو، او ایمان والو تم بھی درود پیش کرو۔ ایوب نگار، مٹیا برج، کلکتہ، بنگال کے مسلمانوں، درود شریف پیش کرنا یہ سنت ملائکہ بھی ہے اور سنت الہیہ بھی ہے۔ اب بریلی شریف سے آواز آئی کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو میں جو شعر پیش کر رہا ہوں کہ دور الہاد ہے، ایمان بچائے رکھیے، یاد محبوب کلیجے سے لگائے رکھیے تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں، تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولیں نسلیں۔ بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، بزم میلاد نبی یوں ہی سجائے رکھیے، اور شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ حضرات ابھی آپ نے ہر دل عزیز شاعر، میرے پسندیدہ شاعر طوطی چمن رضا، شاہکار ترنم، بادشاہ ترنم، حضرت ندیم رضا فیضی مدھوپوری کو آپ نے سماعت کیا۔ نعت و منقبت کے اشعار سے محترم ندیم رضا فیضی نے ہم سب کے قلوب کو منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ فرمایا۔ نقیب اجلاس، منبع اخلاص، حضرت حافظ قاری شمیم نوری صاحب قبلہ اور محترم اقبال حبیبی صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر اس بزم محبت میں پہلی بار حاضر ہوں، 2:45 بجے رات میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے مجھ سے پہلے کئی خطبہ کو سماعت کیا، کئی شعراء کو سماعت کیا، علماء کرام نے تقریر کے ذریعے آپ کے قلوب کو منور، مجلہ، مزکہ، مصفہ فرمایا۔ اب جبکہ فجر کا وقت قریب ہے اور خلیل ملت کا کل شریف ہوگا تو کل شریف کا وقت بھی بہت قریب ہے، تو مجھے بھی تھوڑی دیر محبت سے سماعت کر لیں۔ میں ایک حدیث شریف سناؤں گا، انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا، عشق خلفائے راشدین میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ امام اہل سنت، اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، محدث رضا، مفسر رضا، متکلم رضا، مناظر رضا، مفتی رضا، مجدد رضا، امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے،
اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور فرماتے فاضل بریلوی یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آج 24 اگست 2024 ہے، بلکہ 25 اگست شروع ہو چکی، انشاءاللہ 4 روز کے بعد 29 30 31 اگست 2024 کو اعلیٰ حضرت کا 106واں عرس رضوی بریلی شریف میں ہوگا۔ آپ حضرات انشاءاللہ وہاں حاضر ہو کر، یا حاضر نہ ہو سکے تو یہی کولکتہ سے خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اپنے محسن سے جو محبت ہے اس محبت کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فاضل بریلوی کا فیضان عطا فرمائے۔ علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، ذرا سا یہ سامنے جو آواز ہے نا اس کو واپسی والی تیز کر دیں، واپسی والی آواز دیکھیں، ہاں واپسی والی آواز دیکھیں، کچھ کم لگ رہی ہے، پیچھے سے تو آواز آ رہی ہے، سامنے سے واپسی والی آواز دیکھ لیں، دیکھ لیں، میری مدد ہو جائے گی۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ۔ ٹائم بہت قیمتی ہے اور ٹائم کم ہے اور کام زیادہ ہے، بس ایک حدیث شریف میں پیش کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ کل شریف کا وقت بھی قریب ہے۔ سنیے حدیث شریف، توشہ آخرت صفحہ نمبر 32 33 34، منبہات ابن حجر صفحہ نمبر 20 21۔ قال علیہ السلام حبب الی من دنیاکم ثلاث، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی صلاۃ، وکان معه اصحابہ جلوسا، فقال ابو بکر الصدیق صدقت یا رسول اللہ، وحبب الی من الدنیا ثلاث، النظر الى وجه رسول اللہ، وانفاق مالی علی رسول اللہ، وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ۔ فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ صدقت یا ابا بکر، وحبب الی من الدنیا ثلاث، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والثوب الخلق۔ فقال عثمان بن عفان صدقت یا عمر، وحبب الی من الدنیا ثلاث، اشباع الجیان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ فقال علی رضی اللہ تعالیٰ صدقت یا عثمان، وحبب الی من الدنیا ثلاث، الخدمۃ للضیف والصوم فی السیف والضرب بالسیف۔ فبینہم کذالک اذ جاء جبرائیل وقال ارسلنی اللہ تبارک و تعالی لما سمع مقالتکم وامرک ان تسألنی اما احب ان کنت من اہل دنیا، فقال ما تحب ان کنت من اہل دنیا، فقال ارشاد الظالین ومعانست الغرباء القانتین ومعاونت اہل عیال الموسرین۔ وقال جبرائیل یحب رب العزت جل جلالہ من عبادہ ثلاث خصال، بذل الاستطاع والبکاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ، او کما قال سید المرسلین۔ میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتا، مدینے کے تاجدار کی بات کرتا ہوں۔ ایک عاشق سے کسی نے پوچھا، او عاشق، ہندوستان میں ملک شہر بہت ہیں اور دنیا میں ملک بہت ہیں، تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ کولکتہ پسند ہے، کھڑگپور پسند ہے، اسلام پور پسند ہے، جالیسر پسند ہے، بالیسر پسند ہے، کٹک پسند ہے، بھونیشور پسند ہے، پارادیپ پسند ہے، کیندرا پاڑا پسند ہے، تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ جونپور پسند ہے، سلطان پور پسند ہے، بنارس پسند ہے، لکھنؤ پسند ہے، گونڈا پسند ہے، گورکھپور پسند ہے، پٹنہ پسند ہے، کٹیہار پسند ہے، کشن گنج پسند ہے،
ٹھاکر گنج پسند ہے، بہادر گنج پسند ہے، صاحب گنج پسند ہے، کندن گنج پسند ہے، تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ مراد آباد پسند ہے، غازی آباد پسند ہے، حیدرآباد پسند ہے، نظام آباد پسند ہے، رائے پور پسند ہے، بلاسپور پسند ہے، ہلدوانی پسند ہے، نینی تال پسند ہے، بنگلور پسند ہے، دہرادون پسند ہے، کلو منالی پسند ہے، ممبئی پسند ہے، دہلی پسند ہے، تمہیں کون سا شہر پسند ہے؟ ہبلی پسند ہے، وشاکھاپٹنم پسند ہے، کون سا شہر پسند ہے؟ ملک بھی بہت ہے، کون سا ملک پسند ہے؟ ہندوستان پسند ہے، پاکستان، ترکستان، انگلستان، افغانستان، سوڈان، امریکہ، جرمنی، جاپان، ہولینڈ، موریشس، ملیشیا، شری لنکا، آسٹریلیا، زمبابوے، چین، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈونیشیا، ملیشیا، سیریا، الجیریا، عمان، قسطنطنیہ، تنزانیہ، چیچینیا، بوسنیا، الجیریا، کینیا، تنزانیہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ملک بھی بہت ہیں، تمہیں کون سا ملک پسند ہے؟ تو عاشق نے کہا آ شہرے کے درب دلبر است، آ شہرے کے درب دلبر است، مجھے تو وہ شہر سب سے زیادہ پسند ہے جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے، جس شہر میں میرا محبوب رہتا ہے۔ سنیوں سے پوچھا گیا او سنیوں تمہیں کون سا شہر سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو سنیوں نے کہا دولت پسند ہے نا، خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے، لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ۔ درود شریف جب پیش کرنے کی بات ہو عقیدت سے محبت سے پیش کیا کریں، چونکہ درود شریف وہ عمل ہے۔ ادھر دیکھیں میری طرف نوجوانوں، یہ چونکہ اب میں تقریر کے لیے حاضر ہوں اور جلسے کی آخری کڑی کی شکل میں حاضر ہوں۔ کیوں؟ اقبال بھائی، جناب اقبال حبیبی صاحب کہ اقبال میں مولا اور برکت عطا فرمائے، نیک ہیں، متقی ہیں۔ کن سے مرید ہیں؟ حضور خلیل ملت کے مرید ہیں۔ الحاج شمس الدین حبیبی حضور مجاہد ملت کے مرید ہیں۔ علماء کرام کا ایک نورانی قافلہ یہاں پہ ہے، سبحان اللہ۔ ان سب کی زیارت کریں، مجھے تھوڑی دیر سماعت کریں، چونکہ کل شریف کا وقت قریب ہے۔ ایک بار درود شریف پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو ادھر دیکھیں بچوں، میری طرف دیکھو، میں چاہتا ہوں کچھ خاص باتیں، قیمتی باتیں آپ تک پہنچ جائیں۔ اور یہ کولکتہ بنگال ہے، سارے بچے دانشور ہیں، ذی ہوش ہیں، عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ درود شریف وہ عمل ہے کہ ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ حسین یاور، عزیزم حسین یاور، اور ادھر مولانا محمود رضا حبیبی، علماء کرام ہیں ابھی ماشاءاللہ۔ ہم نے نماز پڑھی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے روزہ رکھا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ بچوں نوٹ کرو، ہم نے زکوٰۃ دی، قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے حج کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے عمرہ ادا کیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ ہم نے صدقہ دیا، قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن درود شریف وہ عمل ہے
کہ جب جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے قبول ہو جاتا ہے، یہ رد نہیں ہوتا۔ لہذا بنگال کے میرے نوجوانوں، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور بچوں، چونکہ نوجوانوں کی کثرت ہے تو میں چاہتا ہوں تقریر نوجوانوں کی طبیعت کے مطابق ہو، جو نوجوانوں کے لیے مفید ہو۔ نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ حکم خدا ہے نماز قائم کرو۔ اب ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے، فجر کی فرض ہے۔ اس وقت آپ بیٹھیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی، ورنہ یہ ٹائم ٹھیک ہے آئیے، اب ضرورت بھی ہے، 3:45 بجنے کے 2:45 کے قریب ہے، بلکہ 2:50 مل کر بولیں سبحان اللہ۔ لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ 3 بجے رات میں آپ جس انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا کہ بلبل کو پھول، شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور بزم سرکار کہیں جب بھی سجدے کیے، بزم سرکار کہیں جب بھی سجدے کیے، بزم سرکار کہیں جب بھی سجدے کیے، عشق والوں کی وہیں بھیڑ لگی دیکھی۔ اور یہ کولکتہ ہے، کولکتہ یہ شعر انشاءاللہ آپ کو سننے کے بعد یہ شعر روک نہیں پائیں گے کہ لوح محفوظ ہو قرآن ہو یا ان کی حدیث، لوح محفوظ ہو قرآن ہو یا ان کی حدیث، جس طرف دیکھا وہیں نعت لکھی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، مالوں کی زکوٰۃ دو، لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب استطاعت پہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اب جتنے غلام ہیں مصطفیٰ کے سب منتظر ہیں، او ذکر اللہ قادری مکی، آقا نے کن 3 چیزوں کو پسند فرمایا؟ بتاؤ ہم بھی پسند کریں گے۔ تو آقا فرماتے الطیب، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، والنساء، میری بیویاں مجھے بہت پسند ہیں، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں آقا نے فرمائی، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، میری بیویاں مجھے بہت پسند ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ سنیے سنی بھائیوں، آقا فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند، اور جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی بھی خوشبودار ہو جاتی ہے، آقا جسے چھو دیتے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ بلکہ عہد رسول میں کسی کی شادی ہوتی تو دلہن کے لیے خوشبو کی حاجت ہوتی، صحابی شیشی لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے،
جس میں عطر سے پسینہ شریف پہنچ کر شیشی میں ڈال دیتے، اور جب وہ پسینہ دلہن استعمال کرتی تو دلہن بھی خوشبودار ہوتی، اور دلہن کے بدن سے پیدا ہونے والے بچے بھی خوشبودار ہوتے۔ اور حافظ شمیم صاحب قبلہ مصطفیٰ اگر مدینہ شریف میں کسی گلی سے تشریف لے جاتے تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ابو بکر آپ نے آقا کو دیکھا ہے، عمر آپ نے آقا کو دیکھا ہے، عثمان غنی آپ نے آقا کو دیکھا ہے، علی آپ نے آقا کو دیکھا ہے، طلحہ کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، زبیر کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، وہ سعد بن وقاص کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، وہ سعید بن زید کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، ابو عبیدہ بن جراح کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، انس بن مالک کیا آپ نے آقا کو دیکھا ہے، بلال حبشی کیا آپ نے دیکھا ہے، سلمان فارسی کیا آپ نے دیکھا ہے، ابو ذر غفاری کیا آپ نے دیکھا ہے، وہ جابر کیا آپ نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ کیا آپ نے دیکھا ہے، عثمان بن مسعود کیا آپ نے دیکھا ہے، وہ ابو سعید خدری کیا آپ نے دیکھا ہے، وہ قتادہ کیا آپ نے دیکھا ہے۔ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ صحابی گلیوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے، جس گلی سے خوشبو آتی صحابی سمجھ جاتے مصطفیٰ ادھر گئے ہیں، مصطفیٰ ادھر گئے ہیں۔ بریلی شریف سے آواز آئی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ راستے نکھر نکھر گئے، مصطفیٰ جدھر جدھر گئے، خود بتا رہی ہے خوشبوئیں، مصطفیٰ ادھر ادھر گئے۔ جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ جبرائیل بھی ہے دم بخود، مصطفیٰ کدھر کدھر گئے۔ محفل میں سبھی لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا خوشبو پسند فرماتے تھے، اور جسے چھو دیتے وہ بھی خوشبودار ہو جاتا۔ اور آقا فرماتے ہیں مجھے میری بیویاں بہت پسند ہیں۔ میرے حاضرین پیارے سامعین، مصطفیٰ کا یہ جملہ تعلیم امت کے لیے کہ تم بھی اپنی بیویوں سے محبت کرنا۔ یہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، باپ کو چھوڑ کر، ماں کو چھوڑ کر، بہنوں کو چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر ایک اجنبی سے جب شادی ہوتی ہے تو وہ خاتون اپنے شوہر کے سہارے، اپنے شوہر کے بھروسے پر سب کو چھوڑ کر پوری زندگی اسی شوہر کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ تو یہ خاتون کی ایک بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، لہٰذا بیوی سے محبت کرو، اور بیوی سے محبت رہے گی تو گھر میں اللہ کی رحمت رہے گی اور غیب سے برکت بھی رہے گی۔ محبت کرو، محبت محبت۔ فرماتے آقا مجھے میری بیویاں بہت پسند ہیں، اور آگے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی، نماز مجھے بہت پسند ہے۔ حضور مجاہد ملت کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی، حضور خلیل ملت کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی، حضور مجاہد ملت کے جتنے خلفاء ہیں آئے ہیں ان کی نمازیں قضا نہ ہوئی۔ حضور مجاہد ملت ایک بار بریلی شریف پہنچے اور ریلوے جنکشن پہ رکشے پہ بیٹھ گئے، اور رکشے والے سے کہا کہ چلو درگاہ اعلیٰ حضرت لے کر چلو۔ رکشے والا جب چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا میرا نام حامد رضا ہے۔ تو حضور مجاہد ملت نے فرمایا روک دو، روک دو، رکشہ روک دو۔ اتر گئے اور جو رقم مقرر تھی، طے تھی، وہ رقم دے دی اور فرمایا مجھے نہیں جانا، میں پیدل چلا جاؤں گا۔ رکشہ چالک بولا کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟ فرمایا غلطی نہیں ہوئی، تمہارا نام حامد رضا ہے
اور میرے مرشد اجازت کا نام بھی حامد رضا ہے. تمہارا نام میرے مرشد اجازت کے نام تمہارا نام وہی ہے جو میرے مرشد اجازت کا نام ہے. لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ میں بیٹھوں اور تو میری خدمت کرے. لہذا میں یہاں سے پیدل چلا جاؤں گا. یہ ادب ہے، ادب یہ ادب ہے حضور مجاہد ملت کا کہ نام تھا حامد رضا تو نام کا بھی ادب کیا اور وہاں سے پیدل درگاہ اعلیٰ حضرت تک پہنچے. تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، سنیوں کا جو عقیدہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کے تناظر میں، وہ ادب والا عقیدہ ہے، محبت والا عقیدہ ہے، تعظیم والا عقیدہ ہے، احترام والا عقیدہ ہے. اور سنی یہ کہتا ہے ہمیں سب کچھ گوارا ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہو یہ گوارا نہیں ہے. تو سب نمازی رہے. اور آقا فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی نماز مجھے بہت پسند ہے. دیکھیے ٹائم بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں یہ نمازیں ہیں راتوں دن میں 5. کتنی ہیں؟ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی. 5 نمازیں ہیں 5. ورنہ مشکات شریف باب فی المعراج صفحہ نمبر 528 قال علیہ السلام ففرض علی 50 صلوات فی کل یوم ولیلہ فرجعت الی موسیٰ فقال ما فرض ربک علی امتک قلت 50 صلوات فی کل یوم ولیلہ قال ارجع الی ربک فسألوا التخفیف فإن امتک لا تطیق ذلک انی بلوت بنی اسرائیل وخبرتهم او کما قال سید المرسلین. نمازیں ہیں 5 لیکن جب قرب خاص میں آقا پہنچے، رب کے پاس میں آقا پہنچے اور جب لوٹ کر آئے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے تحفے میں کیا عطا فرمایا؟ آقا نے فرمایا راتوں دن میں 50 نمازیں 50. حضرت موسیٰ کہتے ہیں انی بلوت بنی اسرائیل وخبرت فإن امتک لا تطیق ذلک ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میری قوم 2 نماز پڑھ نہیں پاتی تھی. حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. 2 نماز پڑھ نہیں پاتی تھی. آپ کی کمزور امت 50 نماز کیسے پڑھے گی؟ ارجع لوٹ جائیے، رب کے پاس جائیے، امت کے لیے آسانی کرائیے. آقا فرماتے میں لوٹ کر گیا، امت کے لیے تخفیف کی گزارش کی. فحط عنی 5 5 نمازیں کم ہو گئیں. بول دیں سبحان اللہ. کتنی نمازیں؟ 5. اب رہ گئی 45. حضرت موسیٰ کہتے ہیں 45 اب بھی بہت ہیں، ایک بار اور جائیے. آقا فرماتے میں پھر پہنچا، پھر گزارش کی، 5 نمازیں اور کم ہو گئیں. اب رہ گئی 40. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں 40 اب بھی بہت ہیں، ایک بار اور جائیے. تو آقا فرماتے میں اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 9 بار آتا رہا، جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا. ہر بار 5 نمازیں کم ہوئی. اب 9 بار 5 نمازیں کم ہوں گی تو ٹوٹل کمی کتنی ہوئی؟ 45 یعنی 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10 اور 10 سے 5. ایک بے نمازی بولا، منہ کھولا کہ کاش آقا ایک بار اور تشریف لے جاتے تو نماز سے چھٹی مل جاتی. میں نے کہا افسوس کا مقام نہیں ہے بلکہ خوشی کا مقام ہے
کہ نماز کی تعداد میں کمی تو ہو گئی، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میرے بندے 5 نمازیں پابندی سے ادا کریں گے تو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ سورج کو کرن چاند کو زو دیتا ہے، بجلی کو کڑک شمع کو لو دیتا ہے، دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی، مانگے جو کوئی ایک تو 100 دیتا ہے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ رب منزل ہی نہیں۔ ادھر دیکھیے میری طرف، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور آقا فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لہذا عرس خلیل ملت کے موقع پر وعدہ کریے کہ انشاءاللہ نماز قضا نہیں ہوگی اور نماز کی پابندی ہوتی رہے گی۔ سب بولیں ایک بار انشاءاللہ، سب بولیں ایک بار انشاءاللہ، اور زور سے بولیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ساری عبادتوں میں افضل عبادت ہے نماز۔ آقا فرماتے نماز مجھے بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صداقت کے تاجدار صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ غور کیجئے گا، صدیق اکبر کہتے ہیں میں 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ صدیق اکبر کی پسند پہ قربان جائیے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق نے۔ کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہر وقت پیارے نبی کا چہرہ دیکھا کروں، مجھے چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی کا چہرہ دیکھا کروں، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ ادھر دیکھو نوجوانوں، مصطفیٰ بے مثال ہے اور مصطفیٰ کی ہر ادا بے مثال ہے۔ مصطفیٰ کی پیشانی بے مثال، بھاؤں شریف بے مثال، تبسم بے مثال، تکلم بے مثال، رخ زیبا بے مثال، رفتار بے مثال، گفتار بے مثال، مکی زندگی بے مثال، مدنی زندگی بے مثال، سفر بے مثال، حضر بے مثال، خلوت بے مثال، جلوت بے مثال، ہجرت بے مثال، جلوہ بے مثال، طلوہ بے مثال، سینہ بے مثال، مدینہ بے مثال، دندان بے مثال، خاندان۔ ابو بکر کہتے آقا آپ ہی کا چہرہ دیکھوں، مجھے آپ کا چہرہ دیکھنا بہت پسند ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خواب میں ہی صحیح ہر عاشق رسول کو، مجھ حقیر کو خواب میں ہی صحیح مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، خواب میں ہی صحیح آقا کا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خود یدی سہل لنا اشکالنا۔ خواب میں ہی صحیح آقا کی زیارت ہو جاتی۔ ابو بکر کی قسمت پہ قربان جائیں ہم۔ سامنے ہیں آقا کے، عرض کر رہے ہیں آقا میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہر وقت آپ ہی کا چہرہ دیکھا کروں۔ ابو بکر کو بہت پسند ہے۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ چند جملے میں ابو بکر کی شان سماعت کر لیجئے۔ کون ابو بکر؟
مکہ میں رہے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، مدینے میں رہے ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں مصطفیٰ کے ساتھ، ظہر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، عصر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، مغرب میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، عشاء میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، فجر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، مدینہ شریف میں ساتھ، مکہ شریف میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، ہجرت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، غار میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج مزار میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ صدیق اکبر کہتے ہیں آقا میں آپ ہی کا چہرہ دیکھوں، آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور دوسری چیز کیا کہہ رہے ہیں؟ تین چیزیں پسند کی نا صدیق نے، دوسری چیز کہتے ہیں وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اپنی دولت و ثروت آپ کی ذات پاک پہ خرچ کروں تو مجھے یہ خرچ کرنا مجھے بہت پسند ہے، مجھے یہ خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں ابو بکر میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں آ جائے تو یہ رشتہ مجھے بہت پسند ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا آپ ہی کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب حضرت ابو بکر پہ ہی تقریر کروں تو کافی وقت چاہیے، لیکن 4-5 منٹ میں گفتگو سمیٹنی ہے، 6 منٹ باقی ہے، کل شریف کا وقت بالکل قریب ہے۔ جب صدیق اکبر نے یہ تین چیزیں پسند کی تو غور سے سنیے، ادھر دیکھیے، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں بھی تین چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب کہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے، لوگوں کو اچھے الامر بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دینا مجھے بہت پسند ہے، والنہی عن المنکر، لوگوں کو برے کاموں سے روکنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے ہیں کہ بوسیدہ کپڑا، پرانا کپڑا استعمال کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق۔ بکواس کرنے والوں کو معلوم نہیں کون؟ عمر ابن خطاب، جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ تنہا حکومت کی۔ کون؟ عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا، لیکن ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اس لیے عمر غلام نبی ہے، صحابی نبی ہے، خلیفہ رسول اللہ۔ کون؟ عمر، جن کے مشورے کے مطابق، جن کی رائے کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ کون؟ عمر ابن خطاب، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، او عمر آپ سے شیطان بھی ڈرتا اور بھاگتا ہے۔ کون؟ عمر ابن خطاب، کہ آج کے بڑے بڑے ریسرچ اسکالروں کا کہنا ہے کہ اگر محمد عربی کے پاس 2 عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا، مسلمان ہی مسلمان ہوتا۔ کون عمر جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت نے فرمایا وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سر۔ وہ تین چیزیں پسند کر رہے ہیں۔ اب حضرت عمر کے بعد عثمان غنی نے کہا، حضرت عثمان ذو النورین نے کہا او عمر ابن خطاب میں بھی تین چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ عثمان غنی کیا کیا پسند کرتے ہیں؟ فرماتے اشباع الجیعان، بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے۔ بولو سبحان اللہ۔
حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلانا مجھے بہت پسند ہے، وَكِسْوَةُ الْعُرْيَانِ، ننگوں کو جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں انہیں کپڑے پہنانا مجھے بہت پسند ہے، اور فرماتے تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کرنا مجھے بہت پسند ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ عثمان غنی جو ذوالنورین ہے، اور عثمان غنی کا اسلام پر ایسا احسان ہے سبحان اللہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی، ثروت عطا فرمائی، تو دولت و ثروت کے ذریعے عثمان غنی نے ایسی بے مثال خدمت اسلام کی ہے اور پیغمبر اسلام کی ہے کہ تاریخ انسانیت ایسی سخاوت پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔ حضرت عثمان غنی نے اللہ اللہ پانی کی طرح دولت اسلام کے لیے بہا کر سبحان اللہ وہ کام کیا ہے کہ آج ہم غربائے اہل سنت دعا کرتے ہیں کہ دولت اللہ ہمیں دے تو سخاوت حضرت عثمان غنی کی طرح عطا فرما دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی نے 3 چیزیں پسند کی تو حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے میں بھی 3 چیزیں بہت پسند کرتا ہوں۔ الخدمت للضیف، حضرت علی فرماتے پہلی چیز مہمانوں کی مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ حضرت علی فرماتے مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ والصوم فی الصیف، فرماتے گرمی کے مہینے میں روزے رکھنا مجھے بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز فرماتے والضرب بالسیف، دشمنان اسلام کا سر تن سے جدا کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ دشمن رسول کا خاتمہ مجھے بہت پسند ہے، دشمنان اسلام کا خاتمہ مجھے بہت پسند ہے۔ یہ حضرت علی نے پسند فرمایا۔ اسی بیچ طائر سدرہ، بلبل سدرہ، روح الامین جبرائیل امین آ گئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے پوچھئے اگر میں دنیا والوں میں سے ہوتا تو میں کیا پسند کرتا؟ آقا نے فرمایا ما تحب ان کنت من اہل دنیا، او جبرائیل تم اگر اہل دنیا سے ہوتے تو تم کیا پسند کرتے؟ کہتے 3 چیزیں مجھے بھی بہت پسند ہیں۔ ارشاد الضالین، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانا مجھے بہت پسند ہے۔ ومؤانست الغرباء القانتین، غریبوں کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ ومعاونت اہل عیال الموسرین، تنگ دست پریشان حال گھر والوں کی مدد کرنا مجھے بہت پسند ہے۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یحب رب العزت